سامنے وہ اس نیت سے پیش کریں گے کہ آپ اس کا ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے ساتھ چلیں، باقی وہ آپ کو بتائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد فہیم رضا عطاری صاحب۔ نعرہ تکبیر۔ ابھی آپ نے ہمارے محترم جناب حافظ محمد راشد صاحب کا بیان سنا ہے جو لاہور سے آئے گا، تو آپ پہلے دیجیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ وملائکتہ یصلون یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محمد سے مجھے بات کرنے کی الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وقت کی نزاکت سے میں چند جو گزارشات اپنی اس اعجاز نوری فاؤنڈیشن کو انٹروڈیوس طور پہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ قبلہ حافظ راشد صاحب موجود ہیں اور محسن چاند بھائی نے ماشاء اللہ جو گفتگو پہ اپنی طرف سے چاند لگا دیے ہیں، تو بڑا اچھا لگا، بڑی اچھی گفتگو کی۔ اور بھی الحمدللہ یہ گلشن امینیہ کے محتے پھول یہاں پہ موجود ہیں، تو اس لیے میں فن خطابت نہیں کرنا چاہتا۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، زیادتی ہر شے کی بری ہوتی ہے۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، صرف اپنی اعجاز نوری فاؤنڈیشن کو آپ کے سامنے جو ہمارے کام ہے، جو ہم نے تقریباً 6 ماہ سے میں ادھر آیا ہوں اور مجھے اعجاز نوری فاؤنڈیشن کا صدر بنایا گیا، اور جو کام میرے ذریعے ہوئے ہیں میں ان کا تعارف کرنا چاہتا ہوں، کروانا چاہتا ہوں، اور مقصد بتانا چاہتا ہوں کہ سارے جو مقاصد ہیں وہ صرف ایک ہستی کی خاطر کیے، اور ہر وقت ہر گھڑی ہر جگہ جہاں بھی جانا ہے وہ جناب نوری صاحب نوری صاحب نوری صاحب نوری صاحب، جیسے قبلہ محسن چاند صاحب نے فرمایا ہے کہ بندہ بند کمرے میں بھی ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اور کام اللہ کے لیے کیا ہو تو اللہ لوگوں پہ ظاہر فرما دیتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آج کاشف صاحب نے یہ سارا اہتمام صرف ایک وجہ سے کیا ہے، اپنا نام تو کہتے ہیں کہ نہ ہو، لیکن نوری صاحب کا نام میں نے ایک وقت گزارا ہے ان کے ساتھ، یہ ان کا فرمان ہے، تو صرف ان کی محبت میں یہ جو اعجاز نوری فاؤنڈیشن یہاں پہ بنائی گئی ہے، اور خاص طور پہ راجہ پارک کے خوش نصیب لوگوں کے لیے وہ ہم نے 6 ماہ میں، صرف 6 ماہ کے عرصے میں جو ہم نے کام کیا ہے وہ کون سا کام کیا ہے۔ میں میٹرک میں ایک انگلش کی بک میں ایک واقعہ لکھا تھا، ایک کہانی جو لیسن لکھا تھا، شاید آپ نے سنا ہو، بن لادن کا، بن ادم کا، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ رات کو سویا تو اسے خواب آیا کہ فرشتے آپس میں کچھ لکھ رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ یہ کن کے نام لکھ رہے ہیں؟ کیا ان کے نام لکھ رہے ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام اس لسٹ میں ہے، تو فرشتے نے دیکھا، اس نے کہا تیرا نام یہاں پہ موجود ہے نہیں ہے، تو وہ اگلی رات پھر خواب دیکھا، بڑے حیران ہوئے کہ میرا نام ان لوگوں میں نہیں ہے کہ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا تو فرشتے وہی سونے کا قلم لے کے چاندی کے ورق سے کچھ لوگوں کے نام لکھ رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ میرا نام اس لسٹ میں ہے، اور یہ کن لوگوں کی لسٹ ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جو پہلی لسٹ تھی وہ ان لوگوں کی تھی جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور دوسری لسٹ وہ تھی جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ لکھنے والے کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اور ہم نے آج لسٹ ان لوگوں کی تیار کی ہے کہ اللہ کی مخلوق کی وجہ سے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، فرمایا اس لسٹ میں میرا نام ہے۔ فرشتے کہنے لگے ٹاپ آف لسٹ پہ حضرت صاحب آپ کا نام لکھا۔ اللہ ان سے، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ولایت کا ایک سٹیپ تو یہ ہوتا ہے نا
بندہ نفل پڑھتا ہے، بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، پھر تقوی اختیار کرتا ہے، پھر بڑے بڑے سجدے ادا کرتا ہے. ایک سٹیپ تو یہ ہے وظائف کا، لیکن دوسرا رستہ کون سا ہے؟ ایک پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، دوسرا سٹیپ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں سے پیار کرو میں تمہیں اپنا یار بنا دوں گا، میں تمہیں اپنا یار بنا دوں گا. آج جو بزم اعجاز نوری فاؤنڈیشن ہے، اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ دکھی دلوں کا آسرا بننا، کسی کے لیے مددگار ثابت ہونا. کل بھی میں گورنمنٹ میں سفر کر رہا تھا تو ایک مسجد میں رکا تو وہاں ایک حدیث بات لکھی ہوئی تھی کہ جس نے کسی ایک تن دست کی پریشانی کو حل کیا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. انسان اگر صرف یہ سمجھ لے کہ مجھے اگر بندہ بندے سے محبت کرنے شروع کر دے نا، بندہ بندے سے محبت شروع کر دے، اللہ فرماتا ہے کہ میری مخلوق سے پیار کرے گا میں تجھ سے پیار کروں گا. آج جس فاؤنڈیشن کا میں آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں، ایک 6 ماہ کے عرصے میں ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے. صرف 6 ماہ کے عرصے میں میرے ساتھ قبلہ مصطفیٰ بھائی رضوی صاحب الحمدللہ ان کی بڑی دعوت ہے، یہ تو میری تعریف کر رہے تھے، میں تو آ کے سب بیٹھتا ہوں، کام سارے یہ کرتے ہیں الحمدللہ. ہم نے اب تک 53 لوگوں کو 53 پیپلز لوگوں کو قرض حسنہ دیا ہے بغیر سود پر، بغیر سود پر قرضہ دیا ہے. آپ اس پہ آپ یقین کریں کبھی ہمارے ساتھ آپ آ کے بیٹھ جائیں نا کین مینیجر، جب آپ وہاں بیٹھیں گے جو لوگ 20,000 روپیہ لینے آتے ہیں اگر انہیں گن کے دیا جاتا ہے نا، اور جاتے ہوئے ان کے چہرے کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا، جو ان کے چہرے کا انداز ہوتا ہے، خدا کی عزت کی قسم کہ میرا دل کہتا ہے کہ وہ زبان سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا دل بھی ہمارے لیے دعا کر رہا ہوگا. اور 53 لوگوں کو صرف 6 ماہ کے اندر ہم نے اس وقت جو ہمارے اخراجات ہیں تقریباً 11 لاکھ سے زیادہ جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، 11 لاکھ سے زیادہ ہم نے ڈونیٹ کر دیا الحمدللہ. اور اب تک میرے ہوتے ہوئے میں رمضان کے مدینہ شریف میں تھا تو اس دوران مجھے پتہ نہیں ہے، ویسے تو رضوی صاحب نے مجھے نہیں بتایا، شاید کوئی ایسا ہوا ہو، لیکن میرے ہوتے ہوئے 6 ماہ کے دوران ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جسے ہم نے واپس بھیج دیا، جسے ہم نے انکار کر دیا کہ بھائی تو سانو جانتا نہیں، تیرا سنا تعلق نہیں تھی، مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں. ہر بندے کا تسلی کے ساتھ معاملہ سنا جاتا ہے اور اللہ کی مہربانی سے اسے چند دنوں میں جو اس کا قرضہ ہے کچھ چیزیں پوچھی جاتی ہے کہ آپ نے کس لیے استعمال کرنا ہے، کتنی آپ کی فیملی ہے، اور ان میں سے تقریباً 11 سے 12 لوگ ایسے ہیں کہ جو آئے تو قرضہ لینے تھے، آئے تو، لیکن ان کے حالات دیکھ کر جتنا ہم قرضہ لیتے اتنے پیسے ہم نے انہیں ویسے دیتے، آپ نے واپس نہیں کرنے. ایک دن میں گزر رہا تھا تو اللہ رکھا بھائی کے پاس ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، یہاں موجود نہیں ہے اس لیے بیان کر رہے ہیں، اگر موجود ہوتے تو پھر بیان نہیں کرنا تھا. تو بڑے پریشان تھے. میں نے اللہ رکھا صاحب سے پوچھا کہ یہ کس لیے پریشان ہو، کہتا ہے کہ یہ کشف فاؤنڈیشن سے قرضہ لینے جا رہے ہیں، کوئی حالات ایسے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ وہ قرضہ لیتے کیسے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ کشف فاؤنڈیشن والے قرضہ کس انداز سے دیتے ہیں. تو جب مجھے پتا چلا کہ وہ جناب سود کے اوپر پیسے دیتے ہیں اور کچھ پیسے وہ ریٹرننگ پہ زیادہ لیتے ہیں، تو میں نے کہا جی بابا جی کو ہمارے پاس بھیج دیں. اور الحمدللہ وہ جو خوشی کا وہ جو معاملہ تھا، یقین کریں کہ بابا جی کے منہ سے جو دعائیں نکل رہی تھی نا یاد نوری فاؤنڈیشن کے نام کے، تو میں نے پھر بابا جی کو جب بتایا نا کہ حضور یہ ساری طاقت جو ہے صرف ایک بندہ جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یہ سب کچھ اس کی محبت میں کیا جا رہا ہے، سب کچھ اس کی محبت میں کیا جا رہا تھا. یہ تو قرض حسنہ والے ہوئے. اور اس کے علاوہ 1,72,000 جو میں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے ان لوگوں کو دیے ہیں کہ جن کی چھت گرنے والی تھی، جن کا بیٹی کا کوئی مسئلہ تھا، جن کا آپریٹ ہونا تھا، کسی کا کوئی معاملہ تھا. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا کام اب تک ہو چکا ہے، 300 گھروں میں راشن پہنچایا رمضان میں. اور آپ حیران ہو گئے کہ میں انجمن یاد مصطفیٰ کا سرپرست ہوں، ہم بھی راشن روزانہ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ افضل بھائی سے منگواتے ہیں اور لمیٹڈ. اور جو راشن اعجاز نوری فاؤنڈیشن کے ذریعے گھروں میں پہنچا ہے نا،
تھوڑا نہیں پہنچا، کم از کم 6 سے 8 ہزار تک کا پیکج پہنچا، 300 کروڑ میں اس کا خرچہ کتنا بڑھتا ہے؟ تقریباً 15 لاکھ روپے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور یکم رمضان سے 30 رمضان تک جو مدنی مسجد کے اندر دسترخوان لگایا گیا، اور ہمارے جو بچے ہیں، اچھا یہ جو تقریب آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ساری تقریب جو ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے جن لوگوں نے اعجاز نوری فاؤنڈیشن کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ساتھ دیا ہے، آج کا یہ پروگرام خاص طور پہ صرف انہیں اپریشیٹ کرنا ہے کہ یار جنہوں نے رمضان میں تھوڑی سی بھی محنت کی ہے اس کے لیے ہمیں وہ اچھا لگا ہے، اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا پروگرام کیا ہے۔ یہ جو یکم رمضان سے 30 رمضان کا سسٹم تھا، اور آپ یقین کریں کہ 3 سے 4 دن میں وہاں گیا ہوں اور 500 سے بعض اوقات 600 لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس دن تو میں گیا ہوں، علامہ صدیق صاحب موجود ہے، یوسف صاحب بھی موجود ہے، علامہ سعید صاحب بھی موجود ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں ادھر جماعت شروع ہوتی تھی، جو مدینے اور مکے پاک میں آپ نے دیکھا نا کہ دسترخوان یوں اٹھاتے ہیں، ان بچوں نے آج انہیں اپریشیٹ کیا جائے، ان بچوں نے ادھر جماعت شروع ہوتی تھی، اللہ اکبر اذان سے لے کر تکبیر تک، اللہ اکبر کہنے سے پہلے رکوع تک الحمدللہ یہ سارا دسترخوان سمیٹ کے سائڈ پر رکھ دیتے تھے۔ یہ ہمارے جو چند کام تھے، میں اہل علاقہ کو بھی صرف مقصد پتہ کیا ہے، مقصد صرف یہی ہے کہ یار یہ جو ہم نے مرکز بنایا نا، نوری فاؤنڈیشن، اعجاز نوری فاؤنڈیشن، اور قبلہ اعجاز نوری رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں یہ سارے ثواب کا وہ سسٹم محنت کوئی کر کے گیا ہے، محنت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ڈیوٹی کسی اور کی لگا دی، یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا۔ ہم آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ٹائم میں نے پہلے عرض کیا کافی کم ہے، اور بہترین انداز سے گفتگو آپ سے فرمائی ہے کیونکہ راشد صاحب، میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ یہ جو اہل علاقہ موجود ہے، اور ہم ایک نیا ایک کام کرنے لگے ہیں، کاشف بھائی سے مشاورت ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے آج سے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتانا لگا ہوں۔ نمبر 1، یہاں تو آپ کو پتا ہوگا کہ مسجد کا معاملہ ہے، اور لڑکوں کی حفظ کی کلاس یہاں پہ آلریڈی لگ رہی ہے، اس کے علاوہ ساتھ جو مدرسہ ہے، آپ پورے علاقے میں علماء موجود ہیں، آپ نے مدارس کے حال دیکھے ہوں گے، اور انہیں لوگوں نے بتایا، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ہم جو ہمارے پاس بچی پڑھانے آتی ہے نا، بیٹی پڑھانے آتی ہے، کسی مدرسے میں سوائے دعوت اسلامی میں کسی مدرسے سے 5 سے 7 ہزار سے زیادہ وظیفہ نہیں دیا جاتا، لیکن جو ہم نے بیٹیاں پڑھانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ہم نے ان بیٹیوں کا وظیفہ 15,000 سے زیادہ رکھا ہوا، ٹھیک ہے، پڑھانے والی بیٹیوں، اور صرف اس لیے کہ ہمارے مدرسے کا معیار مزید جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ آگے چلے۔ میں آپ سے پہلی گزارش یہ کروں گا کہ ہم نے اس مدرسے کو مزید کامیاب کرنا ہے، اپنے بیٹیوں، اپنے بھائیوں کو، اپنے جو بھی حفظ اور قرآن تفسیر کرنا چاہتے ہیں انہیں داخل کروائیں۔ جو اگلا ہمارا مشن ہے وہ آپ کے سامنے انٹروڈیوس کر کے میں اجازت چاہوں گا، اور یہ ہے مشورہ ہمارا چل رہا ہے، ہمارے پورے علاقے کے جتنے بھی علماء کرام، جتنے بھی عالم دین ہیں، وہ امام مسجد ہے، وہ خطیب ہے، وہ نائب امام ہے، ہم ان کا ایک پینل بنانے لگے تاکہ یار یہ جو مدرسے کے یہ مساجد کے امام و خطیب ہے نا، ان کی ایک عزت کو جو اعلیٰ قسم کا، ویسے آج میں سن رہا تھا صدر مسجد کا بیان کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یار ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد کے صدر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے کہ میرے گھر میں ایک بندہ رہتا تھا، تمہیں نمازیں پڑھاتا تھا اور تمہارے بچوں کو پڑھاتا تھا، آپ اس کے ساتھ کیا بہیو کرتے تھے، کیا جواب دیتے؟ ہمارا جو اگلا مشن ہے وہ یہ ہے کہ پورے علاقے کے علماء کرام کی میٹنگ اکٹھے کر کے انہیں اپنی فاؤنڈیشن میں شامل کر کے ہمارے علاقے کا کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مسجد کا خطیب، نائب امام یا کوئی بھی مدرس ہوگا، ہم اسے انجمن اپنا اعجاز نوری فاؤنڈیشن میں شامل کر کے اگر کسی عالم دین، کسی خطیب، کسی امام کو کسی قسم کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ کسی کو کتابوں کی ضرورت ہے، اعجاز نوری آپ کے ساتھ، فاؤنڈیشن اعجاز نوری آپ کے، کسی عالم دین کی بیٹی کی شادی ہے، کسی عالم دین کے بچے کی فیس کا مسئلہ ہے، کسی امام مسجد کے گھر کا کوئی ایسا میٹر ہے کہ جس کے لیے وہ پریشان ہے، الحمدللہ اب ہم جو اگلا سٹیپ اٹھانے والے ہیں اس میں ہمارا یہ مشن ہے کہ کوئی عالم دین، کوئی خطیب، امام اپنی حاجت کے لیے کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، وہ اعجاز نوری فاؤنڈیشن کے دفتر میں آئے گا، الحمدللہ
اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس کے ساتھ تعلق کیا جائے گا۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ خاص طور پر نوجوان بیٹھے ہوئے اعجاز نوری فاؤنڈیشن کا حصہ بنے تاکہ ہم اس کام کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اور سب سے بڑی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ 1 روپیہ بھی ہم کسی سے مانگتے نہیں، یہ سارا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ سارا ہی جتنا بھی سسٹم ہو رہا ہے یہ صرف کاشف نہیں کر رہے ہیں۔ بعض بندے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جناب صاحب کسی کی خوشامد کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو اپنے موسم کا شکر گزار نہیں ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرا بھی شکر گزار ہے نہیں ہے۔ آپ دعا کریں کہ قبلہ اعجاز نوری کے توسل سے وسیلے سے آپ کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں جان میں عمر میں اور ان کے خاندان میں برکت عطا فرمائے، ہر غم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جواب دیجیے یہ ہمارے محسن جناب محمد اعجاز احمد نوری صاحب نے محبت سے لکھوایا کرتے تھے، تو تمام احباب ان کی آواز سنیں اور ان کا نعرے کا جواب دیں۔